بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صدقہ اسلام میں ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ صرف مال دینے کا عمل نہیں بلکہ یہ روح کی پاکیزگی، زندگی میں برکتوں کے اضافے اور معاشرے کی بھلائی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں صدقہ کی فضیلت اور اس کے انعامات پر بار بار زور دیا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر مسلمانوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی ہے۔ اس کے روحانی اور معاشرتی فوائد بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 261 میں فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کو ایک بیج کی طرح قرار دیا ہے جو آخرت میں بے پناہ انعامات کا سبب بنتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں نائب بنایا ہے۔ تم میں سے جو ایمان لاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا انعام ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ دینا ایمان کی علامت ہے اور اس کا تعلق براہ راست اللہ اور اس کے رسول پر ایمان سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں صدقہ کی فضیلت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے اللہ اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ دینا اللہ کی رضا کا سبب ہے اور بخل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صدقے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ صدقہ دینے والا مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے میں جلدی کرو، یہ مصیبتوں کو روکتا ہے۔ صدقہ کی طاقت کو سمجھانے کے لیے امام احمد بن حنبل کا ایک مشہور واقعہ جو کہ بہت اہم ہے۔ ایک سفر کے دوران امام احمد کو ایک اجنبی شہر میں مسجد میں قیام کی اجازت نہیں ملی، جس کے بعد انہوں نے ایک بیکری کے باہر رات گزاری۔ بیکری کے مالک نے انہیں اندر بلایا اور ان سے ان کے حالات پوچھے۔ رات بھر بیکری کا مالک استغفار کرتا رہا۔ امام احمد نے اس سے پوچھا کہ وہ ہمیشہ استغفار کیوں کرتے رہتے ہیں؟ تو بیکری والے نے جواب دیا کہ اس کے تمام مسائل استغفار کی برکت سے حل ہو چکے ہیں، اور اس کی آخری خواہش امام احمد سے ملاقات تھی جو اللہ نے پوری کر دی۔ محترم ناظرین، صدقہ دینا ایک مالی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی عمل بھی ہے جو نہ صرف دینے والے کے مال کو پاک کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں برکتوں کا اضافہ کرتا ہے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔